شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے سر۔ نواز شریف صاحب سے آپ کی بہت پرانی یاد اللہ ہے اور آپ ان کے خیر خواہ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ ان کی واپسی ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی جب سے وہ واپس آئے ہیں بہت ان سے آنے سے پہلے اور اب بھی بہت ناراض ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، نہیں مل رہی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ریسیو کیے گئے ہیں نواز شریف صاحب۔ اصل شکوہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ؟ بات آسما بڑی سمپل ہے کہ نون والے بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کی واپسی کے اوپر اگر یہ سیاسی جماعتیں جو ان کے ساتھ حکومت میں ساتھ تھیں ان کو اعتماد میں لیتے، بتاتے ان کو کہ میاں صاحب راضی ہو گئے آنے کے لیے، تو یہ اچھا ہوتا۔ مگر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو چند سال پہلے عمران خان نے کھیلا، اور ہم نے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ریاست کے ساتھ مل کے، ریاست کے اندر جو اہلکار ہے ان سے مل کے، اسٹیبلش سے مل کے وہ آنا چاہتا ہے۔ اور پھر میاں صاحب کی پارٹی نے اور دوسری پارٹیوں نے ان پہ الزام لگائے 35 پنچر کے، اور وہ پنچر ہوئے بھی تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں سارا کام ہو گیا، جو ڈیوائس تھی وہ ختم ہو گئے، وہ کچھ پیسے لے کے آ گئے۔ یہ 2013 کے الیکشنز کی اب بات کر رہے ہیں، 2013 2018 نہیں، وہ 35 پنکچر تو 2013 کا الزام تھا نا؟ نہیں، 38 کا 18 میں تھا 35 پنچر، 5 پنچر تھے کیا پنچر تھے وہ 18 13 میں۔ ٹھیک، چلو جو بھی ہے، ہاں اگر مسلم لیگ نون کو شرمندگی بالکل تھی، کیونکہ اس نے کسی پارٹی کو اتنا بڑا ایونٹ ان لوگوں نے کیا، 2 مہینے بڑی کوششیں کی، لوگوں سے رابطے کیے، جلسے کیے۔ ایک سیاستدان تھے جو ان کے حمایتی تھے، ان کو کھینچ کے باہر لے آئے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو حکومت لے کے دی، وزیر اعظم بنایا، تو ان کو دعوت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہم کس منہ کے ساتھ دعوت دیں، کہ ہم سے کوئی سوال پوچھ لے کہ بھائی یہ آ رہے ہیں تو کس ضرورت پہ آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں یا منوا کے آ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود محسوس کرتے ہیں شرمندگی کہ بھائی ہم نے غلط کیا ہے، اور نہیں کرنا بھی چاہیے تھا۔ تو ایسے بہت تکلیف جب بات ہے کہ آپ کا اشارہ ان کے آنے، ان کے کیسز کے حوالے سے، ان کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے اس کے اوپر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مداوع چاہتی ہے، ازالہ چاہتی ہے اور پچھتاوے کا ازالہ چاہتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے تو استعمال کیا ہے ان کو، پچھتاوا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے۔ پچھتاوا میرے صاحبانوں کو اندر سے ہے، باہر سے تو وہ خوش نظر آتے ہیں، مگر پولیٹیکلی ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا لاس پہنچا ہے۔ پبلک نے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیتا ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کافی جگہوں پہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے ڈسکس ہوا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور میاں نواز شریف میں بالکل 0% فرق نہیں تھا، کہ وہ 0% فرق ہو۔ ابھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ بطور آپ کے کہ بلاول صاحب سے بات کرنی ہے، زرداری صاحب سے بات کرنی ہے۔ لیکن سیاست میں تیاریاں نہیں ہوتی، بات ایک ٹیلی فون ہے اٹھائے کے بات کی جاتی ہے کہ صحیح فلانا آدمی بات کر رہا ہے۔ اب میں تیاری کروں، سوچوں کیا سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا، تو یہ کچھ ایسی فلم ہے جو لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے اندر ایک ہائیبریڈ رجیم کی تیاری کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اب یہ بھی ایک اسی طرح کا رجیم جو ہے وہ تیار ہوگا؟ بالکل کوئی 2 ٹکے کا بھی فرق نہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ امید میاں نواز شریف میں نہیں تھی، مگر ابھی امید یہ بھی کی جاتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ بالکل حکومت کے اندر ہے، بہت بڑی حکومت کا حصہ، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ان کے پاس ہے، پلاننگ کا حصہ ان کے پاس ہے، 7 بندے ہیں
ان کا جواب بڑا آسان دیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے, وہ سیکرٹری لیول کے تھے. بھائی وہ جو فواد حسن فواد کیا تھا, کون سے کیسز تھے, وہ حکومت پہ آ گیا. اور احد چیمہ کیا تھے, اسد ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر ٹو, اسد ایڈوائزر پرائم منسٹر. اور دوسرا پلاننگ کا 7 بندے ہیں ٹوٹل ان کے. گننے میں آ جائیں تو 9-10 ہو جائیں گے انڈائریکٹ وے میں, مگر 7-8 بندے جب حکومت پہ بیٹھے ہوں اور وہ کہے کہ یہ کیئر ٹیکر ہے, یہ کیئر ٹیکر تو نہیں ہوا.